بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، رات کا پچھلا پہر ہے، گھپ اندھیرا ہے، اور دنیا کے کسی دور دراز جنگل میں، جیسے کوئی بہت گھنا جنگل ہو۔ ہاں مطلب جیسے ایمیزون کا جنگل مان لیں، وہاں ایک درخت سے ایک سوکھا پتا ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے۔ اب فرض کریں کہ دنیا کا کوئی جدید ترین سب سے طاقتور سپر کمپیوٹر اس ایک پتے کے گرنے کو ٹریک کر رہا ہے۔ اس کی رفتار اور وزن وغیرہ؟ بالکل، اس کی رفتار، وزن اور وہ زمین پر کس جگہ ٹکرائے گا، یہ سب شاید وہ کمپیوٹر یہ کر لے، لیکن اگر اسی لمحے پوری دنیا میں گرنے والے اربوں خربوں پتوں، ریت کے اڑنے والے ہر ذرے اور سمندر میں بننے والے ہر بلبلے کو بے وقت ٹریک کرنا پڑے، تو پھر تو وہ سپر کمپیوٹر سیکنڈ کے ہزاروں میں حصے میں کریش ہو جائے گا۔ بالکل کریش ہو جائے گا۔ اور آج کے اس مطالعے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں نا، وہ اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ کائنات کو چلانے والی ذات نہ صرف ان تمام تفصیلات کو بے وقت جانتی ہے، بلکہ پوری کائنات کی لامحدودیت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی شاندار، جامع اور حیران کن نام الواسع یعنی وسعت والے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نام ہماری عام روزمرہ زندگی کے تصورات کو کیسے الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ سچ پوچھیں تو جب میں نے ان ذرائع اور نصوص کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اپنی عقل کی محدودیت کا اتنا شدید احساس ہوا کہ میں بس استغفر اللہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ کہاں ہماری وہ عقل جو کل کا موسم ٹھیک سے نہیں بتا سکتی، اور کہاں اس ذات کی وسعت۔ یہ احساس بہت فطری ہے۔ جب ہم کسی ایسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی کوئی حد، کوئی کنارہ نہ ہو، تو انسانی دماغ کا سرکٹ واقعی اوورلوڈ ہو جاتا ہے۔ بالکل فیوز اڑ جاتے ہیں دماغ کے۔ ہاں نا، اگر ہم بالکل بنیادی مطلب لغوی سطح سے اس کا آغاز کریں تو عربی زبان میں لفظ وسع دراصل تنگی، مشکل، مشقت اور محدودیت کی ضد ہے۔ یعنی کشادگی۔ جی، جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز وسیع ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کشادگی ہے، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے اندر سما لے۔ ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں نا، ان کے مطابق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام الواسع کل 9 مرتبہ آیا ہے۔ 9 مرتبہ؟ اچھا۔ ہاں، اگرچہ سنت نبوی میں براہ راست اس مخصوص لفظ کو نام کے طور پر پیش کرنے کی احادیث کم ہے، لیکن اس کے مفہوم یعنی اللہ کی قدرت، علم اور رحمت کی وسعت کا ذکر قدم قدم پر ملتا ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک صفت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک ایسا عدسہ ہے، ایک لینز ہے جس کے ذریعے انسان پوری کائنات اور اپنے وجود کو دیکھ سکتا ہے۔ واہ! تو قدرتی طور پر پہلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ اس وسعت کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی کیا یہ وسعت صرف وسائل کی بات ہے؟ وسائل کی وسعت سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ پھلا شخص بڑا وسیع الظرف ہے یا اس کے پاس بہت مال و اسباب ہے، کیا ہم اس نام کو صرف ایک لامحدود، مطلب ایک بہت بڑے اسٹور روم یا خزانوں کی وسعت کے طور پر سمجھیں؟ بالکل نہیں، اور یہی وہ غلط فہمی ہے جسے دور کرنا سب سے اہم ہے۔ اگر ہم امام طبری، خطابی، حلیمی، قرطبی اور علامہ سعدی رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر علماء کرام کی تشریحات کو دیکھیں تو وہ اس تصور کو بہت گہرائی میں لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام خطابی واضح کرتے ہیں کہ الواسع وہ غنی اور بے نیاز ذات ہے جس نے اپنے تمام بندوں کی محتاجی کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کی وسعت صرف خزانوں کی نہیں بلکہ اس کی بے نیازی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام حلیمی فرماتے ہیں کہ اس کی رحمت اور فضل اس قدر وسیع ہیں کہ کوئی چیز اسے تھکا نہیں سکتی، کوئی مانگنے والا اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس دینے کو کتنا ہے، بلکہ اس کا وجود اور اس کی صفات ہی محدودیت سے پاک ہے۔ بالکل درست۔ میں جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو ذہن میں وہ پرانی مثال آتی ہے، وہ کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ایک پیالی میں پانی نکال لیا جائے تو سمندر کو کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، وہ بہت عام مثال ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مثال بھی اس تصور کے ساتھ انصاف نہیں کرتی۔ سمندر تو پھر بھی مطلب کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہو جاتا ہے نا، اس کا تو کوئی ساحل ہوتا ہے۔ والواسع کی تو صفات کا ہی کوئی کنارہ نہیں۔ یہ سوچنا ہی عقل کو چکرا دینے والا ہے۔
اور میرے منہ سے بے ساختہ دوسری بار استغفر اللہ نکلتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہر چیز کو ماپنے اور تولنے کے عادی ہیں، اور یہاں تو پیمانے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ علامہ سعدی اور امام قرطبی نے اسی بات کو پکڑا ہے۔ اچھا، انہوں نے اس ماپنے والی بات پر کچھ کہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ الواسے کی وسعت اس کے کمالات اور صفات میں ہے، مثلاً اس کا علم، انسان کا علم کیسا ہوتا ہے۔ ہم تو ایک وقت میں ایک چیز سیکھتے ہیں اور پچھلی بھول جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن الواسے کا علم بیک وقت کائنات کے ہر ذرے، ہر خیال، ہر نیت پر محیط ہے۔ اسی طرح اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی بخشش، یہ سب صفات اپنی وسعت میں لامحدود ہیں۔ اس کا فضل بالکل اس کے علم کی طرح ہمہ گیر ہے۔ جہاں تک اس کا علم پہنچتا ہے، اور اس کا علم تو ہر جگہ پہنچتا ہے۔ جی ہاں، اور وہیں تک اس کی رحمت اور فضل بھی پہنچتے ہیں۔ چلیں نظریاتی باتوں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور اس کا عملی یا یوں کہیے کہ طبعی کائنات میں مشاہدہ کرتے ہیں، فزیکل یونیورس میں۔ ذرائع میں کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ آپ فرشتوں والی تفصیل کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، فرشتے کی تخلیق کا جو ذکر ہے وہ کتنا غیر معمولی ہے۔ جی ہاں، جب ہم کائنات کے کینوس پر اس وسعت کو دیکھتے ہیں تو واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ احادیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں۔ 600 پر؟ آسمان ڈھک جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کریں ایک ایسی مخلوق جس کا حجم اتنا بڑا ہو کہ اس کے سامنے ہماری زمین شاید ایک نقطے کے برابر بھی نہ رہے، اور یاد رہے یہ صرف ایک مخلوق، ایک فرشتے کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر پیدا کرنے والے کی وسعت کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر کرسی اور عرش کی وہ مثال، میں نے جب وہ پڑھی تو مجھے لگا جیسے میں جدید ایسٹرو فزکس کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ جہاں اربوں کہکشاؤں کی بات ہوتی ہے۔ بالکل، مطلب جہاں ہم ملکی وے اور اتنے بڑے فاصلوں کی بات کرتے ہیں۔ حدیث میں ایک بڑی زبردست اور بصری مثال دی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ 7 آسمان اور زمین، جس میں یہ ہماری اربوں نوری سال تک پھیلی ہوئی پوری کائنات بھی شامل ہے، جس کو ہم آج تک پورا دیکھ بھی نہیں سکے۔ بالکل، وہ سب اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بے کراں وسیع و عریض صحرا میں کوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی یا لوہے کا چھلا پڑا ہو۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں، صحرائے اعظم جیسا کوئی ریگستان ہو، سہارا ڈیزرٹ جیسا۔ ہاں، اور اس کی ریت پر آپ ایک انگوٹھی پھینک دیں۔ اس صحرا کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ 0۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وہ کرسی عرش الہی کے سامنے ویسی ہی ہے جیسے اس صحرا کے سامنے وہ انگوٹھی۔ لیکن ذرا ٹھہریں، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت سنگین سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر یہ کائنات اتنی بڑی ہے جس کا قطر اربوں نوری سالوں پر محیط ہے، اور اس میں ہماری زمین کی حیثیت ایک ریت کے ذرے سے بھی کم ہے، اور پھر اس زمین پر 8 ارب انسانوں کی بھیڑ میں میرا وجود۔ آپ اپنی اہمیت کے حوالے سے سوچ رہے ہیں؟ ہاں، میں تو حساب کی کسی کتاب کا ایک ایسا اشاریہ یا راؤنڈنگ ایرر بن کر رہ گیا جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ کیا اتنی بڑی کائنات میں اس قدر لامحدود وسعت میں ہم کہیں کھو نہیں جاتے؟ سچ بتاؤں تو اس لامحدودیت کو دیکھ کر تو خوف آتا ہے کہ کہیں خالق اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے ہم جیسی حقیر مخلوق کو نظر انداز تو نہیں کر دیتا۔ یہ احساس مجھے تیسری مرتبہ استغفر اللہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے، کیونکہ میں اپنی اہمیت کو اس کائنات میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ خوف، یہ سوال بہت اہم ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور یہیں پر الواسع کا تصور ایک نیا اور حیرت انگیز رخ اختیار کرتا ہے۔ دیکھیے، انسانی ذہن سوچتا ہے کہ جو چیز جتنی بڑی ہوگی اس کے لیے چھوٹی چیزوں پر توجہ دینا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ بالکل، جیسے ایک کمپنی کے سی ای او کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے دفتر کے فرش پر کام کرنے والے خاکروب کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن اللہ الواسع ہے۔ اس کی وسعت صرف حجم یا سائز کی نہیں ہے بلکہ علم کی بھی ہے۔ ذرائع میں سورۃ الانعام کی آیت 59 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ اندھیروں میں کسی گھنے جنگل میں گرنے والے سوکھے پتے کو بھی جانتا ہے، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ بالکل، وہ زمین کی تاریک تہوں میں چھپے ہوئے ایک چھوٹے سے دانے سے بھی واقف ہے۔ الواسع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑی چیزوں میں الجھ کر چھوٹی چیزوں کو بھول گیا ہے۔ یعنی وہ مائکرو مینجمنٹ نہیں کر رہا، بلکہ اس کا علم مکمل ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توجہ بیک وقت پوری کائنات اور آپ کی شہ رگ کے اندر بہنے والے خون کے ایک ایک قطرے پر یکساں ہے۔
اس کی وسعت اسے اس بات کے قابل بناتی ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سنے اور دیکھے جیسے اس کائنات میں آپ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا اشارہ شریعت اور روزمرہ کی عبادات کی طرف ہے۔ کس لحاظ سے؟ مطلب جب ہم سنتے ہیں کہ ایک ذات اتنی عظیم، اتنی وسیع اور اتنی بے پناہ علم اور طاقت والی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کے بنائے ہوئے اصول، اس کی شریعت بھی انسانوں کے لیے بہت بھاری، بہت سخت ہوگی۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ احکامات مشکل ہوں گے؟ ہاں نا، ایک عام انسان جو روزگار کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کیا اس پر احکامات کا ایک ایسا پہاڑ نہیں رکھ دیا گیا جسے اٹھانا اس کے بس میں نہ ہو؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے جسے ذرائع بہی خوبصورتی سے رد کرتے ہیں۔ الواسع صرف کائنات میں نہیں، اپنی شریعت میں بھی وسعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت اور گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بالکل، اس نے اپنے دین میں کوئی حرج یا تنگی نہیں رکھی۔ حقیقت میں شریعت اس لیے نہیں آئی کہ انسان کو کچل دے، بلکہ اس لیے آئی ہے کہ انسان کو دنیا کی بے جا مشقتوں سے آزاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے الحنیفیت السمحہ کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ الحنیفیت السمحہ، اس کا مطلب؟ یعنی ایسا دین جو سیدھا ہے، نرم ہے، جس میں رواداری اور کشادگی ہے۔ لیکن ذرا حقیقت پسندانہ بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھنا یا صبح سویرے نیند توڑ کر فجر کے لیے اٹھنا، یہ سب کہاں سے آسان ہے؟ اس میں تو بظاہر تنگی نظر آتی ہے۔ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا۔ دیکھیے، مشکلت اور ناممکن بوجھ میں فرق ہے۔ شریعت جسمانی محنت طلب کر سکتی ہے، لیکن وہ انسان کی فطری گنجائش سے باہر کا مطالبہ نہیں کرتی۔ صحیح۔ اور جہاں گنجائش ختم ہونے لگتی ہے، وہاں الواسع کی دی ہوئی رخصتیں اور سہولتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور تھکاوٹ کا اندیشہ ہے تو آپ کو نماز آدھی کر دینے کی سہولت مل گئی۔ قصر نماز۔ جی، اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر پانی نہیں ہے یا سردی سے جان جانے کا خطرہ ہے تو تیمم کی اجازت ہے۔ یہ وسعت نہیں تو اور کیا ہے؟ واقعی۔ شریعت کے احکام پتھر پر لکیر نہیں ہیں جو ہر حال میں انسان کو توڑ دیں، بلکہ یہ انسانی حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ اور اسی مقام پر میں خود کو چوتھی بار استغفر اللہ کہنے سے نہیں روک پا رہی۔ اللہ نے دین میں اتنی وسعت دی، اتنی سہولتیں دیں، لیکن ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ ہم پھر بھی بہانے تراشتے ہیں، غفلت کرتے ہیں اور ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ حالانکہ شریعت کی یہ وسعت ہمیں شدت پسندی سے بچانے کے لیے ہے، اسی لیے اس امت کو امت وسط یعنی اعتدال والی امت کہا گیا ہے۔ جو نہ تو بالکل تارک دنیا ہو کر جنگلوں میں نکل جاتی ہے اور نہ ہی دنیا میں اتنی غرق ہوتی ہے کہ خدا کو بھول جائے۔ بالکل صحیح۔ شریعت کی اس وسعت کو سمجھنے کے بعد اب اگر ہم ایک عام آدمی کے سب سے بڑے مسئلے یعنی رزق اور رشتوں کی طرف آئیں تو بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، یہ تو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ آج کل جب کسی کی نوکری چلی جاتی ہے، کمپنی ڈاؤن سائزنگ کر دیتی ہے یا کوئی بہت قریبی اور پرانا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو انسان پر کیا گزرتی ہے؟ اسے لگتا ہے بس میری زندگی کا چیپٹر کلوز ہو گیا، رزق کا دروازہ بند ہو گیا۔ انسان فوراً پینک کر جاتا ہے۔ ہاں، وہ پینک میں آ جاتا ہے۔ ایسے لمحے میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ کائنات وسیع ہے، بلکہ اسے اپنے آپ ایک تنگ گلی میں پھنسا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اسباب کے ہاتھ سے نکلنے پر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور میں تو اس کیفیت کا تصور کر کے ہی 5ویں بار استغفر اللہ پڑھتا ہوں کہ ہمارا توکل کس قدر کمزور ہے۔ اور یہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے وسائل کو ہی رزق دینے والا سمجھ لیا ہے۔ ذرائع میں سورۃ النساء کی آیت 130 کا بڑا ہی شاندار حوالہ موجود ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس آیت میں علیحدگی یا طلاق کا ذکر ہے۔ جب دو لوگ الگ ہوتے ہیں یا جب آپ کی بتائی ہوئی مثال کے مطابق کوئی شخص اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو بظاہر ایک سہارا ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ان میں سے ہر ایک کو غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، کیونکہ اللہ الواسع ہے اور الحکیم ہے۔ اس کا مطلب ہے اسباب کا ٹوٹنا رزق کا ختم ہونا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دروازہ بند ہونا تھا۔ الواسع کی وسعت میں دروازوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ واہ!
جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ اپنی حکمت اور وسعت سے اس سے کہیں بہتر کوئی دوسرا راستہ نکال دیتا ہے۔ ہم انسان اسباب کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں مسبب الاسباب یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے پر نظر رکھنی چاہیے۔ یعنی اللہ پر۔ جی، ذرائع واضح کرتے ہیں کہ خشکی کے جانور ہوں یا سمندر کی تاریک تہوں میں تیرنے والی مچھلیاں، سب کا رزق اس الواسع کے ذمے ہے۔ وہ وسائل کو اس طرح پیدا کرتا ہے اور ایسے راستوں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں تک انسان کے وہم و گمان کی رسائی بھی نہیں ہوتی۔ تو وقتی تنگی دراصل ایک بڑی وسعت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ایک زبردست پیراڈائم شفٹ ہے، تنگی کے خوف سے نکل کر فراوانی اور وسعت پہ یقین لانا۔ اچھا، دنیاوی رزق کی تو ہم نے بات کر لی، اب اگر ہم ذرا آگے بڑھیں آخرت کی طرف، جب بات ہماری کوتاہیوں، گناہوں اور پھر اللہ کی مغفرت اور جنت کی آتی ہے، تو الواسع کا یہ نام وہاں کیسے کام کرتا ہے؟ مغفرت کے باب میں تو الواسع کی وسعت وہ ہے جو انسان کو نا امیدی کے اندھیروں سے نکال لاتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرائع سورۃ الزمرہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جہاں اللہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی رحمت تمام گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ انسان نے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، کتنا ہی لمبا عرصہ تاریکی میں کیوں نہ گزارا ہو، جب وہ پلٹتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں معافی کے دروازے کھلے ملتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق بھی خود ہی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہے، یہ جان کر تو واقعی انسان پر ایک سختہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ ہماری نافرمانیاں کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی مغفرت کی وسعت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سوچ کر میں چھٹی مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہوں، اس شرمندگی کے ساتھ کہ ہم کتنی جلدی اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر معافی کے بعد جو انعام ہے یعنی جنت، اس کی تو جو تفصیلات ذرائع میں دی گئی ہیں وہ عام انسانی سمجھ سے ہی بالاتر ہیں۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک نہیں گزرا۔ تو پھر ہم ان کو کیسے سمجھیں؟ ہم صرف دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کر انہیں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے ذرائع میں کچھ بہت ہی خاص الفاظ اور نعمتوں کا ذکر ہے، مثلاً استبرق، کافور، زنجبیل اور سلسبیل۔ ایک عام سننے والے کو ہم کیسے سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہیں اور ان کا تجربہ کیسا ہوگا؟ بہترین سوال ہے۔ دیکھیے، دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ ایک خامی جڑی ہے۔ دنیا کا بہترین ریشم بھی چپ سکتا ہے، گرم ہو سکتا ہے، لیکن جنت کے استبرق یعنی دبیز اور چمکدار ریشم کے بچھونے ایسے ہوں گے جو حواس کو ایک کامل سکون دیں گے۔ اور وہ مشروبات؟ اسی طرح جب مشروبات کا ذکر آتا ہے تو دنیا کے مشروبات وقتی پیاس بجھاتے ہیں، پھر انسان کا دل بھر جاتا ہے، لیکن جنت میں کافور کی آمیزش والے مشروب ہوں گے جن میں ایک عجیب سی خنکی اور فرحت بخش مہک ہوگی جو کبھی کم نہیں ہوگی۔ زنجبیل کا بھی ذکر تھا؟ ہاں، زنجبیل یعنی سونٹھ جیسی ایک مسالے دار، گرم اور تازگی بخش آمیزش ہوگی جو مشروب کے ذائقے کو کمال تک پہنچا دے گی۔ اور سلسبیل کا چشمہ، اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ اس کا بہاؤ اتنا نرم، اتنا رواں اور اتنا بے تکلف ہوگا کہ پینے والے کو کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے! وہاں خالص دودھ ہوگا جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی جس میں کوئی ملاوٹ، کوئی چپچپاہٹ نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ وسعت نعمت جہاں لذت کی کوئی حد اور زوال نہیں۔ اور اسی تناظر میں علامہ سعدی رحمہ اللہ نے جو کوڑے والی مثال دی ہے نا، وپ والی، وہ بہت گہری ہے۔ بالکل، انہوں نے فرمایا کہ جنت میں صرف ایک کوڑے کے برابر جگہ، یعنی شاید چند فٹ کی جگہ، اس پوری دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے اربوں گنا بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، آج انسان ایک پلاٹ کے لیے، ایک پروموشن کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ ہاں، دن رات ایک کر دیتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دکھوں، پریشانیوں، بیماریوں اور بالآخر موت کا گھر ہے۔ دنیا کی ہر خوشی کے ساتھ اس کے چھن جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، جبکہ جنت کی اس تھوڑی سی جگہ کی قیمت اس پوری کائنات سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ خالص ہے، کامل ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ الواسی نے جو تیار کر رکھا ہے وہ ہماری عارضی اور فانی سوچ سے کہیں ماورا ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، ذرائع کو پڑھتے ہوئے، میرے ذہن میں ایک بہت ہی زبردست، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک پرووکیٹو، اشتعال انگیز خیال آیا، جس پر اس سے پہلے ہم نے زیادہ بات نہیں کی۔ اچھا، وہ کیا؟ قرآن مجید میں الواسع کا نام بہت سی جگہوں پر اکیلا نہیں آیا،
بلکہ یہ اکثر العلیم اور الحکیم کے ساتھ جوڑ کر بیان ہوا ہے۔ آپ غور کریں تو اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہے۔ علم اور حکمت کے ساتھ۔ جی، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں جو وسعت اور فراوانی دیتا ہے، یا بعض اوقات جب وہ کسی چیز کو روک لیتا ہے، تو یہ کبھی بھی بے ترتیب یا رینڈم نہیں ہوتا۔ بالکل، اور یہ نقطہ انسان کی سوچ کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچیں نا، اگر صرف وسعت ہو اور علم نہ ہو تو وہ وسعت تباہی لا سکتی ہے۔ اگر فراوانی ہو اور حکمت نہ ہو تو وہ سیلاب بن سکتی ہے۔ تو جب ہماری زندگی میں بظاہر کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی دروازہ بند ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی کسی گہری حکمت اور علم پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اتنا ہی دیتا ہے جتنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے آج اس پر خود غور کریں کہ ان کی زندگی کے کن پہلوؤں میں، کن بظاہر بند گلیوں یا ناکامیوں میں دراصل الواسع کی کوئی بہت بڑی اور حکمت سے بھری وسعت چھپی ہوئی ہے، جسے شاید وہ آج اسکرین کے قریب ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہے۔ یہ بہت ہی شاندار اور غور طلب بات ہے۔ جب ہم اپنے محدود فہم سے اس الواسع کی کامل حکمتوں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اور شکوے کرتے ہیں، تو مجھے اپنی اور تمام انسانوں کی اس کم فہمی پر ساتویں اور آخری بار استغفر اللہ کہنا پڑتا ہے۔ ہمارا کام صرف اس کی حکمت پر سر تسلیم خم کرنا ہے، کیونکہ اس کا علم کامل ہے اور ہمارا علم ناقص۔ بے شک، اور اسی انتہائی گہرے اور فکر انگیز احساس کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس مطالعے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔